یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا ایک نیا سلسلہ جو ہیلتھ کے حوالے سے ہے، اور اس سلسلے کے اندر پاکستان سمیت کیسے ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں، اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کروا دوں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر محمد کیسر خان، ان کے حوالے سے آپ کو سامعین میں بتاؤں، MBBS ہیں، اس کے علاوہ FCPS میڈیسن، FCPS کارڈیالوجی، FRCP گلاسگو سے انہوں نے کیا، پروفیسر آف میڈیسن اینڈ کارڈیالوجی۔ اس کے علاوہ آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ایڈوائزر ان کارڈیالوجی بھی رہ چکے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ اس وقت بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل کے، جو کہ بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں، فیز 8 راولپنڈی میں یہ ہاسپٹل واقع ہے، اس کے ہیڈ آف کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج آپ کو ہم نے اس پروگرام میں بلایا ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ دن بدن دل کے امراض جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اکثر سننے میں آتا ہے ہارٹ اٹیک، اٹس ویری کامن۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی پتہ چلتا ہے کہ دل کی شریانیں بلاک ہو گئیں، سٹنٹس ڈلے ہیں، اینجیوپلاسٹی ہو گئی ہے، اس طرح کے مختلف ٹرمینالوجی جو ہیں وہ ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت شرح اس کی کیا ہے، اور بین الاقوامی اگر تناظر میں دیکھا جائے تو کیا واقعی بین الاقوامی سطح پہ بھی دل کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ نے، پہلے تو میں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا تاکہ میں لوگوں کو کچھ گائیڈ کر سکوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ورلڈ وائڈ ابھی اس وقت 68 ملین کارڈیک پیشنٹ ہیں۔ اچھا، پاکستان میں 2.8 ملین ابھی ہیں۔ یہ شاید کم نمبر ہے، بہت سے ڈائگنوز نہیں ہے، ٹھیک، کچھ لوگوں کو شک بھی نہیں ہوتا، سڈن کارڈیک اریسٹ کے ساتھ زندگی کے ہاتھ دھونے کے بعد آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، وقت کے ساتھ ڈائگنوسٹک فیسلٹیز بھی بڑھ رہی ہیں، اور کچھ لوگوں میں اویئرنیس زیادہ آ گئی ہے، اچھا، جس سے وہ لوگ اب ٹیسٹ بھی کراتے ہیں۔ ٹھیک، فیملی میں کسی کو پرابلم ہو تو ٹیسٹ کراتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں۔ کچھ ادارے جاب دینے سے پہلے، جس طرح فوج کا ادارہ ہے، اس میں چیک اپس میڈیکل کرتے ہیں، اس میں پتہ لگ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہڈن تھے، وہ ڈائگنوز ہو گئے، اور ہماری عادات کی وجہ سے بھی پرابلمز ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ فرائٹننگ نمبرز ہیں، ہم حیران، کیونکہ یہ ایک بریڈ ونر کو لوز کر جاتے ہیں ہم۔ آج کل ایڈلٹس کے اندر ورلڈ وائڈ ہر 8 بندوں میں سے ایک آدھ کو کچھ نہ کچھ چیز درجے کی دل کی پرابلم ہے۔ ٹھیک، اچھا، اگر ڈاکٹر صاحب ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہیں کہ دل کے امراض ہیں کس طرح کے، کتنی قسم کے ہیں، اور کیسے ان کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں، جب ہم دل کے امراض کی بات کرتے ہیں تو ہم کورونری آرٹریز یعنی شریانوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن اوور آل ہمیں پتہ ہونا چاہیے کچھ کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز ہیں، موروثی، وقت پیدائشی، موروثی نہیں پیدائشی، اچھا، بچوں میں۔ تو آج کل جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی بچوں کے ڈاکٹر دیکھتے ہیں، بچوں کے کارڈیالوجسٹ سے اس کو ریویو کراتے ہیں۔ کبھی کو ہول ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، اور جس کو ٹائم پہ نہ ڈیٹیکٹ کرے تو علاج کا فائدہ کوئی نہیں رہتا۔ اسی طرح ویلولر ہارٹ ڈیزیز، جو کہ ہمارے یہاں رومیٹک فیور کامن ہے، اس کے دیر پار اثرات ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہارٹ مسل کی ڈیزیزز ہیں، جو آرٹریز ٹھیک رہتی ہیں، مسل ویک ہو جاتی ہیں، اچھا، اس کا علاج ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے بعد بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، روٹین چیک اپ بھی ہونا چاہیے، جن کی فیملیز میں وہ بھی دیکھنا چاہیے، جس کو ڈائٹ سے، ہیلدی ایکٹیویٹی سے اور میڈیسن سے کنٹرول کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ جو شریانوں کی بیماری ہے، جس کو کورونری آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں، اس کا انسیڈنس بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک گروپ اور ہے جس کو کہتے ہیں ردم پرابلمس۔ وہ جس طرح شریانوں بلڈ سپلائیز ہیں، اسی طرح الیکٹریکل سسٹم ہے، ٹھیک، وہ بھی دل کی بیماری ہے، کسی فیملی میں رنگ کرتی ہے، سڈن کارڈیک ڈیتھ ہوتا پھر پتہ چلتا ہے اس فیملی میں الیکٹریکل پرابلم تھا، یا کبھی کبھی ECG ہو جائے تو پھر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے۔ تو لیکن جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں دل کی بیماری ہے، مراد ہارٹ اٹیک ہی ہے، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، کورونری آرٹری ڈیزیز۔ ٹھیک،
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اب لوگوں میں شعور ذرا زیادہ آ گیا ہے. میں اگر تھوڑا سا اپنے معلومات کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی بھی پاکستان میں جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ کی ایک فیملی ہسٹری ہونی چاہیے میڈیکل کی، ہم ابھی بھی اس سے نابلد ہیں اور اس فیملی ہسٹری کو ہم کیری نہیں کرتے، ٹیسٹ ریگولر بیسس پہ نہیں کرواتے. ایک تو ظاہری سی بات ہے مہنگائی کو مد نظر رکھا جائے، ٹیسٹ بڑے مہنگے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کریں ہمیں بھی اور ہمارے سننے والوں کو بھی کہ اس کو کیسے ہم میک شور کر سکتے ہیں. ایکچولی اسکول کے لیول پہ اس کی ٹیچنگ ہونی چاہیے جی اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ لائف تھریٹننگ ہے، اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے اور پیریوڈک چیک. جس طرح فوج میں ہر سال جو ٹیسٹ کرا کے ACR ہوتی ہے جی اس میں شوگر ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہے، ECG کی پرابلم ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں، بلڈ پریشر کا ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے، تاکہ پرامپٹ اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے. اگر یہ چیز ریگولر ہم نہ کریں تو ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکے گا. بالکل. اور اسی جتنا طرح ارلی اتنا ہی فائدہ ہے. اسی طرح سول کے بہت سارے ادارے ہیں، وہاں اینول چیک اپس ہوتے ہیں، یہ کرانے چاہیے. جو بیڈ ہیبٹس ہے سگریٹ کی، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو بتانا چاہیے کہ اس کے فائدے کتنے، نقصان کتنے، اور یہ کام تعلیم سے ہوگا. جی سب سے پہلے ہمیں اپنی تعلیمی شرح کو بڑھانی چاہیے اور یہ اسکول کالج کے لیولز پہ ہے. تو بہت سارے جہاں اسکولز نہیں ہیں گاؤں میں دیہات میں، وہاں نہ بچے کو پڑھا سکتے ہیں ہم، نہ پڑھ سکتے ہیں وہ، نہ ان کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. بالکل آپ کو بتائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر محمد کیسر خان صاحب، پروفیسر ڈاکٹر ہیں، اور ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں دل کے امراض کے حوالے سے جو پاکستان میں ایک الارمنگ سچویشن ہے. مجھے اور آپ کو اس کے حوالے سے جتنی زیادہ آگاہی اور معلومات ہوں گی اتنا ہی ہم اپنے حوالے سے بھی اور اپنے پیاروں کو بھی اس سے بچا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، دل کے امراض کی آپ نے مختلف ہمیں اقسام تو بتائی، آپ یہ بتائیں کہ ایسی کیا علامات ہونی چاہیے کہ ہم فوری طور کے اوپر جو ہے جو ڈاکٹر نہیں ہیں، ظاہری سی بات ہے، جو گھر میں اگر پیشنٹ موجود ہیں، آفس میں ہیں، کیا ایسی علامات ہوتی ہیں کہ ہمیں فوری اس کو جو ہے پیشنٹ کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، اس سے قبل جو ہے وہ کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپس میں گھر والوں کو، جو پڑھے لکھی فیملی ہے، ان کو جو کچھ ضروری ادویات ہیں وہ گھر میں ہونی چاہیے. جی بلڈ پریشر کا مانیٹر آج کل سمپل ٹول ہے جو الیکٹرانک ہے، اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے. ایک پورٹیبل BP آپریٹس ہونا چاہیے. جی کچھ جس میں شوگر کے مریض ہیں ان کے پاس تو مشین چھوٹی سی ہوتی ہے، سستی سی، ٹھیک ہے. وہ ہونی چاہیے. اینجیسٹ کی ٹیبلٹس ہونی چاہیے. اسی طرح کوئی دل کی بلڈ پریشر سے بچاؤ کی امپورٹنٹ دوائی ہونی چاہیے. یہ گھر میں ہو. ایک جو نارمل پریزنٹیشن ہارٹ اٹیک کی یا ہارٹ سے ریلیٹڈ، وہ یہ درد ہونا چھاتی میں، ڈل سا درد ہو، ایسا درد ہو جو پریشر والا ہو، دباؤ والا ہو اور ریڈیٹ کر رہا ہو جبڑے میں یا لیفٹ آرم میں، ادھر سسپیشن ہمارا ہائی ہونا چاہیے. یا بیٹھے بیٹھے پیلپیٹیشن یعنی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جائے، یا بیٹھے بیٹھے سنکپی ہو رہی ہے یعنی بندہ کو بلڈ پریشر لگے کم اور گرنے کا ڈر ہو یا گر جائے. یہ اس میں ہم پیشنٹ کو امیڈیٹلی ایکٹ کریں. اور اگر کچھ نہیں ہے تو اگر پین ہے تو اینجیسٹ زبان کے نیچے رکھیں، بلڈ پریشر کٹ ہے تو دیکھ لیں، اور فوراً ان کو یا تو 1122 کو یا کسی ہاسپٹل کے ایمبولینس کو فوراً بلائیں، یا گھر ہاسپٹل نزدیک ہے تو فوراً پیشنٹ کو شفٹ کریں. کم از کم ECG، بلڈ پریشر اور بیسک بلڈ ٹیسٹ ہو، یہ 20 منٹ کے اندر ڈائگنوز ہو جائے گا. صحیح. اور ہم کسی مشکل سے بچ سکتے ہیں. اچھا ایک چیز اور میں بتاؤں کہ گھر کے فرد کو تھوڑا سا ایمرجنسی ڈیل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. اس سلسلے میں ایک ورڈ ہے CPR، کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن. کوئی بزرگ ہیں، کوئی آدمی ہے جو اسے کو چیسٹ پین ہوا اور وہ زمین پہ گر گیا یا ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی، تو گھر کے افراد کو CPR کی ٹریننگ ہونی چاہیے. اور یہ ہر کارڈیالوجی کانفرنس میں جس شہر میں بھی ہو رہا ہو، اس کے اندر 1 گھنٹہ دیا جاتا ہے فیملی CPR ٹریننگ کا. اس میں بچوں کو، لیڈیز کو، گھر کی ماؤں کو، بہنوں کو، وائفس کو یہ سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ایکریڈیٹڈ CPR ہے جو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے.
اور ہمارے یہاں یہ بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، AFIC میں، یہ سارے اچھے انسٹیٹیوٹ میں ایکریڈیٹڈ AHA امریکن ہارٹ ایسوسیشن کی طرف سے ایکریڈیٹڈ ہے CPR پروگرام. اور ڈاکٹر کے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جس نے باہر تعلیم کے لیے جانا ہے یہ سرٹیفکیٹ ضروری ہے. تو اس کے 2 یا 3 لیکچرز ہوتے ہیں، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہوتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں جس طرح AFIC ہے، بحریہ ہے، کراچی کا NICVD ہے، ہم نے CPR کی ٹریننگ سویپرز کو بھی دی ہوئی کہ ڈاکٹر ادھر ادھر ہے، پیشنٹ گر گیا ہے، ECG میں چینجز آ رہی ہیں اور ارریتھمیا ہو گیا اور وہ مشین شور مچا رہی ہے، تو سویپر جو جھاڑو دیتا ہے وہ روک کے وہ جو CPR کی بیسکس ہے وہ شروع کر دے گا اس سے پہلے کہ ڈاکٹر آئے، ورنہ وہ پریشیس ٹائم لوز ہو جاتا ہے. تو فیملی کے ہر بندے ان کو انکریج کرنا چاہیے، اور ہمارے یہاں بحریہ میں بھی ہو رہا ہے، اور جگہ دیکھیں تو پیمز میں بھی ہو رہا ہوگا، پھر اسی طرح AFIC میں ہے. تو ہم انکریج کریں بچوں کو. اسی لیے ہر انٹرنیشنل کانفرنس جو ہم پاکستان میں ہولڈ کرتے ہیں اس میں بچوں کی ٹریننگ کا، CPR ٹریننگ کا ایک پورشن گھنٹے 2 کا رکھتے ہیں. فیملی کو بھی، ماؤں کو بھی پتہ ہو کہ اس وقت کیا کیا چیزیں کرتے ہیں CPR میں. یہ بہت ضروری ہے. جہاں ہم ایمرجنسی میڈیسن رکھ رہے ہیں وہاں یہ بہت ضروری ہے. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ بچے کی جو ایج ہے وہ ایک تو ویسے ہی لرننگ ایج ہوتی ہے، اور جو بچپن میں پڑھ لیا ہوتا ہے وہ اس کے ہمیشہ دماغ میں رہتا بھی ہے. اور پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے. جی بالکل. تو اور یہ اس سے اسکول بہت ایج سے اب اسی طرح باہر کے ملکوں میں AED کی مشین رکھی ہوتی ہے ہر فلور پہ، ہر لفٹ کے باہر. کسی کو گر گیا تو بغیر سوچے سمجھے اس کو شاک ڈیلیور کرتے ہیں. کوئی ارریتھمیا ہے، فیٹل ارریتھمیا، وہ ریورٹ بیک ہوتا ہے، اس کے لیے ڈاکٹر نہیں چاہیے. یہ وہاں ہر جگہ کہاں کانفرنسز ہو رہی ہیں وہاں ٹریننگ دیتے ہیں. صحیح. تو بیسیکلی شعور ایک ہو اور اس چھوٹی ایج سے جو ہے اور یہ بہت ضروری ہے. CPR ہر بچے، ایڈلٹس کو چاہیے، بچے کو چاہیے، گھر کے نوکر کو سکھائیں، وارڈ کے سوپرس کو سکھائیں. اور یہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا راؤنڈ کے دوران ڈاکٹر دیر سے پہنچتا ہے، اسٹاف میں نرسز ہیں، وارڈ بوائز ہیں، سویپر ہیں، یہ پہلے شروع کر چکے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی آپ نے اپنے گفتگو میں ذکر کیا یہ بچوں کو بھی ہے، لیکن عمومی طور پہ اگر پاکستان کے اس وقت حوالے سے دیکھا جائے تو عمومی طور پر ہمیں 40+ میں اس کے خطرات جو ہیں وہ بڑھتے، زیادہ اس کا ہونے کا جو ڈر ہے یا خدشہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی جو وجوہات ہیں اس کے دل کے امراض کے لاحق ہونے کے وہ ہیں کیا؟ سب سے پہلے جو اچھے سینٹر ہے، اچھی سوسائٹی ہے، اس میں جب پیدا ہوتا بچہ تو ہاسپٹل کے اندر جو بچوں کے ڈاکٹر ایک براڈ چیک لسٹ پہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں جی. کوئی ہول تو نہیں کے ساتھ بچہ نہیں پیدا ہوا، کلر ٹھیک ہے، پنک ہے، بلو تو نہیں ہے، ناخن میں سویلنگ تو نہیں ہے. کچھ کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز ہوتے ہیں، کچھ کمپیٹیبل وتھ لائف ہوتے ہیں کچھ عرصے تک، کچھ کو جلدی انٹروین نہ کیا جائے تو فرسٹ 2 months میں وی کین لوز دیٹ چائلڈ. تو وہ بچوں کے ڈاکٹر کو، بچوں کے پیڈیاٹرکس کو یا جنرل پیڈیاٹریشین کو ایک اوور آل ایگزامینیشن کرنا چاہیے. ٹھیک. اس کے بعد جب بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مدر فیڈ پہ بچہ ہو، کیونکہ ٹاپ فیڈ والے بچوں کو پراپر غذائیت نہیں ملتی. پھر وہ بچہ جب اسکول جاتا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ماں باپ کے پاس، اسکول میں پلے گراؤنڈز نہیں ہیں تو ایکٹیویٹی ہیلدی کر نہیں رہا ہے. گھر آتا ہے تو چھوٹا بچہ ہے تو اس کو ہم ٹی وی پہ بٹھا دیتے ہیں، کمپیوٹر پہ بٹھا دیتے ہیں، بجائے اس کو انکریج کرنے کے لیے پلے گراؤنڈ میں جاؤ، پارک میں جاؤ، ایسی ایکٹیویٹی والی گیم کرو. تو وہ کمپیوٹر گیم پہ ہم ٹوکتے نہیں ہیں. تو یہاں سے ایکٹیویٹی ٹھیک ہونی چاہیے، ہیلدی ہونی چاہیے. پورشن کھیلنے کا ٹائم، جس طرح آپ لوگ سوچیں کہ ہم جب بچپن میں تھے تو ضروری عصر اور مغرب کے درمیان پارک میں جا کے فٹ بال، کرکٹ یہ سب کھیلا کرتے تھے. آج کل کے بچے کمپیوٹر اور موبائل پہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر جو ایڈلٹ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، ہمیں سارا وقت ہم کہیں نہ کہیں بزی ہوتے ہیں. اپنے لیے کچھ ٹائم ہونا چاہیے. اپنے لیے کیوں کہ آپ واک کریں، کھانا سنت کے حساب سے کم کھائیں، اپنے لیے بھوک چھوڑ کے کھانا کہتے ہیں. اسی طرح دیکھیں ہمارے دین میں میڈیٹیشن، نماز سے بڑی میڈیٹیشن کوئی بھی نہیں ہے.
آپ جتنا مرضی بزی ہو دفتر میں، ظہر اثر مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، آپ 2 منٹ کے لیے وقفہ کرتے ہیں، 5-10 منٹ کی نماز پڑھتے ہیں، دین کم بیک، آپ کی ایفیشنسی بھی بڑھ جاتی ہے، آپ کو ریسٹ بھی، مینٹل ریسٹ بھی ملتا ہے. اسی طرح ویٹ نہیں بڑھائیں، کھانے میں بھوک رکھ کے کھائیں، آئلی چیزیں، مرغن چیزیں، تلی ہوئی چیزیں یہ اوائڈ کریں. فروٹس کھائیں، ویجیٹیبل کھائیں، ہیلدی فوڈ کریں، یہاں یہ کم کر سکتے ہیں. پھر اپنے لیے ہفتے میں 5 دن ایٹ لیسٹ ایکسرسائز، جس میں واک بھی ہو سکتی ہے، جس سے آپ کر سکیں، کوئی گیم بھی کھیل سکتے ہیں آپ اپنے لیے، سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں. کچھ ٹائم ہمیں اپنے لیے بھی گزارنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آج کا اگر آپ لائف سٹائل دیکھیں اور آج سے 10 سال پہلے کا دیکھیں تو کافی اس میں فرق بھی ہے. کام پہ جو ہے وہ جاب کی ڈیمانڈز بہت بڑھ چکی ہیں، اور اسی سلسلے میں ڈپریشن، انگزائٹی بھی لوگوں میں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی چیزیں شاید آپ کے ہارٹ کے اوپر اس کے اثر انداز ہوتی ہیں. اس کو ہم کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی جاب ایسی اسٹریسفل ہے تو مینج کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نمبر 1 یہ دیکھیں کہ ایمبیشیس لائف اسٹائل نہیں ہونی چاہیے. جو نصیب میں وہ ملنا ہے. اپنے آپ ہم زندہ ہوں گے تو کچھ ڈیمانڈ کریں گے نا، تو اس کو بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے. جی، یہ نہیں ہے کہ صبح 7 بجے ہاسپٹل جائیں یا کہیں دفتر جائیں، رات کو 10 بجے نکل رہے ہیں. کو ہم احسان نہیں کر رہے ہیں. ایز اے مسلم جو رزق لکھا اس دن کا ملے گا. بالکل. آپ ریزنیبل اماؤنٹ کام کریں، اچھا کریں، لیکن اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیں. صحیح. یہ بڑا ضروری ہے. ہفتے میں 5 دن ایکسرسائز ہو، چاہے سوئمنگ کر لیں، گولف کھیل لیں، کرکٹ کھیل لیں، اپنے لیے ٹائم رکھیں. ہیلدی لائف سٹائل جو ہے وہ ہونا چاہیے. بالکل. اور اس کے لیے اللہ پہ بھروسہ رکھیں، ایمبیشیس لائف اسٹائل نہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے، ابھی آپ نے بہت ساری ہمیں گائیڈ کیا، اور پرابلمس پہ تو ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں، سولوشنس پہ بھی بات ہمیں کرنی چاہیے. اس کا بچاؤ کا طریقہ کیا ہے کہ اس سطح تک جو ہے چیز پہنچے ہی نہ، دل کے عارضے کو ہم اوائڈ کریں، تو وہ کیا بچاؤ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے سوسائٹی میں اویئرنیس ہونی چاہیے. جی. جو اس قسم کے ٹاکس پہ، اس قسم کی بیٹھک میں ہم بار بار بولیں گے تو لوگوں کو اثر ہوگا. جی. اس کا یہی ہے کہ اپنے ٹائم کو حساب سے ڈیوائڈ کریں، کام بھی کرنا ہے، ویٹ بھی نہیں بڑھے گا، ایکسرسائز کا بھی حصہ رکھیں. سگریٹ کو انکریج ہی نہ کریں بچوں میں یا خود. جی. بہت سے لوگ کہتے ہیں سگریٹ نہیں چھوٹ سکتی، لیکن ہم نے پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں. اور اسی سگریٹ کی ایکٹیویٹی دیکھیں، رمضانوں میں روزہ رکھتے نہیں پیتے، اس وقت کیسے چھٹی ہوئی ہوتی ہے. وہ سگریٹ پھر ہم دماغ سے پی رہے ہوتے ہیں، عادتاً نہیں ادھر سے، تو ہمیں اس کو کرٹیل کرنا ہے. ول پاور آپ اپنی ول پاور اسٹرانگ کریں. پھر اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو اس کا افیکٹو علاج ہونا چاہیے، کیجول نہیں. جی. کسی کو شوگر ہے تو اس کے لیے ڈائٹ بھی ٹھیک ہونی چاہیے، علاج بھی ریگولر ہونا چاہیے، شوگر کنٹرول ہونا چاہیے. ٹھیک. اسی طرح ویٹ کا حساب رکھتے ہیں، ایک انڈیکس ہے BMI، اس کے حساب سے اس ایج گروپ میں اس ہائٹ پہ اتنا ہونا چاہیے، تو اس کا بھی چیکس رکھنا چاہیے تاکہ دیکھنے میں بھی ویٹ نہ بڑھا ہو. اور یہ ساری چیزیں کریں گے تو ہارٹ ڈیزیز سے بچیں گے. اس میں سگریٹ کا نہ شروع کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. بلڈ پریشر کا کنٹرول، شوگر کا کنٹرول، موٹاپا کا کنٹرول، یہ ساری چیزیں ہو. اور صحت مند سوچ، سٹریس سے بھی، ان نیسیسری سٹریس سے بھی نہ بچیں. بالکل. اور ایک دوسرے سے میرا خیال ہے کمپیئر بھی نہ کریں اپنی لائف کو. جی. اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، جو وقت آئے گا مل جائے گا، لیکن ادھر ہم مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، جو آپ کے نصیب کا ہے وہ ضرور، محنت ضرور کریں، لیکن محنت بھی ایک اس طرح اپنے آپ کو ڈیمیج نہ کریں. اپنے آپ کو ڈیمیج نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا ہے عمومی طور پہ کہ جب پیشنٹ جس کو ہارٹ کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اکثر ٹرمینالوجی یہ سننے میں آتا ہے اینجیوپلاسٹی. یہ ہے کیا؟ ایکچولی دیکھیں، اگر کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو جائے، پہلے اس کو ہم صحیح ڈائگنوز کریں. ساری چیزیں ٹیسٹ کرنے کے بعد ایک ٹیسٹ آتا ہے کہ اینجیوگرافی کرنی ہے. جی. اس کا بھی ٹائم ہوتا ہے. اگر فرسٹ ہارٹ اٹیک کے 24 آورس کے اندر پیشنٹ پہنچ جاتا ہے تو اس وقت ہم اینجیوگرافی کر کے پرائمری اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں. جو پنڈی اسلام آباد میں 4-5 سینٹرز ہیں، ٹائم پہ پہنچ جائے تو ان کا اینجیوپلاسٹی ہو جاتا ہے. اور ان 4-5 سینٹر میں 2-3 ایسے سینٹر ہیں جب فری بھی ہوتا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، ہیلتھ کارڈ کی طرف سے. اس میں 2 امپورٹنٹ جگہ ہیں جہاں
غریب سے غریب آدمی پہنچ جائے. ایک راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جی بالکل 24 آور اوپن ہے, فری آپ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح بحریہ انٹرنیشنل راولپنڈی والا ہمارا ہے, جس کے اندر اینی بڈی واکس ان وتھ ایمرجنسی دیٹ از ٹریٹڈ فری. ان کے پاس بحریہ ویلفیئر پروجیکٹس ہیں, وہاں سے ان کی پیمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا یہ ایک ٹائم ہے, ہر بندے کا نہیں کرتے ہیں. ٹائم پلان میں آیا تو ٹھیک ہے, ادروائز ایڈمٹ کرتے ہیں, میڈیسن دیتے ہیں, اور 2-3 ہفتے کے بعد اس کو اسٹڈی کرتے. اسٹڈی کرنے سے مراد اینجیوگرافی کرتے ہیں. اب اس کو دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دس میڈیسن پیشنٹ شوڈ گو آن میڈیسن یا ہی نیڈز اینجیوپلاسٹی. اینجیوپلاسٹی کا مطلب شریانے جو تنگ ہے اس کو ایک اسپرنگ سے کھولیں, اور یہ اسپرنگ آج کل جو میجورٹی ہے وہ ڈرگ کوٹڈ ہے, ٹھیک تاکہ ایک دفعہ کھلنے کے بعد وہ مینٹینڈ رہے, بند نہ ہو. ٹھیک یہ بھی وائزلی ڈیسائیڈ پیشنٹ ٹو پیشنٹ کرنا پڑتا ہے, ایج کے حساب سے بھی. ٹھیک. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تینوں شریانے بند ہیں, دل اس قابل ہے, فیئر فنکشن ہے, اس کو پھر ہم سجیسٹ کرتے ہیں بائی پاس سرجری کی طرف جائیں. تو یہاں بڑا ٹیکنیکل ڈیسیجن ہے. بہت سے ہمارے ہم لوگ ایسے ہیں جو ہر پیشنٹ کو بہت سارے اسٹینٹ ڈالنے میں انٹرسٹڈ, جو پیشنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جی. پھر ہم کسی کو کہتے ہیں بائی پاس ہونا چاہیے, تو ٹائملی ڈیسیجن ٹھیک ہے. اینڈ تک لے کے جائیں تو پھر ہارٹ ویک ہو جاتا ہے, پھر اس وقت ریکوری فرام بائی پاس مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلا ڈیسیجن ہم آپس میں میٹنگ کرتے ہیں, ہر ہاسپٹل میں صبح میٹنگ ہوتی ہے کہ یہ جو مریض آئے ہیں ان کے لیے فرسٹ ڈیسیجن جو بیسٹ ہے وہ کرے. اور یہ ہارٹ ٹیم کرتی ہے, جس کے اندر کارڈیالوجسٹ بھی ہے, کارڈیک سرجن بھی ہے. آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں کہ ہمارے اس مریض کے لیے کیا چیز بہتر ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے سٹنٹس کا ذکر کیا, اور واقعی یہ ایک بڑا عام ہو گیا کہ لوگ سٹنٹس ڈلواتے ہیں. کیا یہ ایک ہی دفعہ اگر کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے اور اس کو سٹنٹس ڈلیں, یہ ایک ہی دفعہ ڈلتے ہیں یا آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جس اسٹینٹ کی لائف آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی ہے جتنی بندے کی, اگر جی جو میڈیسنز ہیں جو اسٹینٹ کو کھلی رکھتی ہیں وہ ریگولر لے, جی شوگر کی خراب نہ ہو, اس کے لیے انسولین ہے, دوائیاں جو بھی وہ لے, بلڈ پریشر زیادہ تو اس کو لے, انگزائٹی ہے, ٹینشن ہے تو اس کی دوائی لے, ہیلدی ایکٹیویٹی میں رہے, تو پھر نہیں بند ہوتا. لیکن اگر ہم انسٹنٹ کھلنے والی دوائیاں 2-4 دن لیں پھر چھوڑ دیں تو وہ بند ہو جائے گا. تو کبھی کبھی ایسے لوگ یا ایسی فیملی جن کی بہت سمجھ نہیں ہے, ہم اسٹنٹ ہی نہیں ڈالتے کیونکہ وہ تھوڑے دن میں بھول جائیں گے یا چھوڑ دیں گے. اچھا. تو جب تک ہم یہ شیور نہ ہو کہ دوائیاں یہ جاری رہیں گی, یہ بزرگ خاتون ہے, بزرگ آدمی ہے, تو پھر اسے بہتر ہم میڈیسن پہ چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ اب ہم نے اسٹینٹ ڈال دیا, دوائی مس ہوئی تو بند ہوا تو بندہ بند. تو اس لیے سوچ کے دوائیاں اگر چل رہی ہوں, احتیاطیں ہو, ویٹ نہ بڑھے, شوگر کنٹرول ہو, سگریٹ چھوڑ دی ہو اس نے, بلڈ پریشر ٹھیک ہو, تو جو بندے کی زندگی ہے وہ اسٹینٹ کی زندگی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور, یہ اکثر ہمارے یہاں پہ ایک بڑا کامن پریکٹس یہ بھی ہے سیلف میڈیکیشن کی. ہم بلڈ تھنرز کی کچھ دوائیاں کہ اچھا مجھے ہارٹ کا یہ نہ ہو, ہم بلڈ تھنر کی دوائیاں کھا لیتے ہیں, اور وہ اکثر ایک دوائی کے حوالے سے کہا جاتا ہے 40 کے بعد تو کھائیں تاکہ بلڈ آپ کا تھک ہی نہ ہو. تو ذرا اس حوالے سے بھی ہماری معلومات کے لیے کچھ بتائیے. کوئی بھی, یہ بالکل بہت سے, یہ آپ نے بڑی صحیح کہا, لیکن کسی فزیشین کو یا اپنے ڈاکٹر کو جو فیملی ڈاکٹر ہے اس سے پوچھے بغیر نہیں, اپنی نہیں. فار ایگزامپل اس سے بلڈ تھن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر کسی کی پیدائشی طور پہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ کم ہے تو ایک سٹیج آئے گا پلیٹلیٹ بہت کم ہو جائے گا, وہ بلیڈنگ شروع ہو جائے گی. یہ بلیڈنگ زخم, معدے کے زخم کے سے بھی ہو سکتی ہے, برین میں بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں نہیں پتہ کہ ایسپرین کی ایفیکٹ کتنا آپ کھائیں, لیکن اپنے فیملی فزیشین کو یا کارڈیالوجسٹ کو بتا کے اور ریگولر بلڈ چیک کراتے رہے کہ تھن جو ہوا ہے وہ نارمل رینج میں پلیٹلیٹس کاؤنٹ ہے یا کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو اپنی طرف سے نہیں. اور ڈسپرین کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب بتا دیں. ایسپرین تو چلیں وہ بلڈ تھنر کا ہے, اس کا کچھ ایفیکٹس یہ بھی سامنے آئے ہیں کہ کڈنی کے اوپر بھی اس کے کافی ایفیکٹس ہیں. ڈسپرین اور ایسپرین دونوں تھنر ہی ایک ہی ہیں. ایسپرین کوٹڈ ہوتی ہے, معدے کو زخم نہیں دیتی ہے. ہمارے پاس کوٹڈ ایسپرین بھی ایکچولی آج کل جب ہم ایسپرین کہتے ہیں تو یہ کوٹڈ ڈسپرین ہے. ٹھیک. اچھا. اور ڈسپرین جو اٹ سیلف کوٹڈ نہیں ہے, وہ معدے کو جلدی خراب کر سکتی ہے. ہر دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ ہے اگر صحیح نہ لیں.
ٹھیک پیراسیٹامول جو جس کو ہیڈیک کے لیے لیتے ہیں وہ بھی لیور کو ڈیمیج کر سکتی ہے. تو کوئی بھی چیز آپ نے وقتی طور پر لے بھی لی ہے تو اپنے فیملی فزیشین سے کم از کم ضرور اس کی رائے لے لیں. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنی ساری اس میں معلوماتی گفتگو ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، آپ نے وہ کھانے یا وہ ڈائٹ تو ہمیں بتائی جو نہیں لینی چاہیے، اور اسپیشلی اگر آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ہیلدی لائف سٹائل کے لیے کس طرح کی ڈائٹ لینی چاہیے؟ اچھا، جو ہیلدی لائف سٹائل کی ہے نا، فرض کیا تو سمپل آپ چلے جائیں سمپلسٹی پہ، دیٹ از دا بیسٹ اسٹائل. فار ایگزامپل آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، وضو کرنے کے بعد 2 گلاس نیم گرم پانی سب سے پہلے پئیں. ٹھیک. نماز پڑھیں، پیدل جائیں مسجد، پیدل واپس آئیں. اگر کسی کا ویٹ ہے کچھ ہے تو وہ واپسی پہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ چل کے پیدل آئیں. یہاں سے شروع کریں. ناشتہ ایسا لیں جو پیٹ پہ وزن نہ ڈالے. سنت تلبینہ، جو کا دلیا، اگر شوگر نہیں تو آدھی چمچ اس کے اندر شہد ڈالیں. ٹھیک. پھر نٹس کا استعمال کریں. یہ سنت ہے ناشتہ. اگر کولیسٹرول وغیرہ نہیں ہے تو ساتھ ایک بوائلڈ ایگ لیں. اب ہم کھاتے ہیں پراٹھا، ہم کھاتے ہیں پوڑیاں، گھی، یہ نہیں ہیلدی ڈائٹ میں نہیں ہے. تیل کو جتنا تیل اوائڈ کے لیے یہ کھائیں. ساتھ بوائلڈ ایگ لیں، 1 کپ چائے پئیں، کم چینی والی. اگر شوگر ہے تو وداؤٹ شوگر. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ فروٹس کا استعمال کریں. میں کہتا ہوں کہ لنچ کے وقت سردیوں میں سوپ پئیں، فروٹس کھائیں. گرمیاں ہیں تو ویجیٹیبل فروٹس پہلے کھائیں. پھر آدھی چپاتی، 1/4 چپاتی یہ لے لیں. ٹھیک. پیٹ بھر کے پھر نہیں کھانا. اور پھر دوپہر کو کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ جو ریسٹ ہوتا ہے قیلولہ، وہ ضروری ہے. اس وقت سارا بلڈ سپلائی اسٹمک کی طرف ہوتا ہے. تھوڑا سا ریلیکس ہو، سنت ہے قیلولہ وہ کریں. اور آدھے گھنٹے بعد یو آر فریش، اپنا کام کریں. ٹھیک. شام کا کھانا کم کھائیں اور ارلی کھائیں، مغرب کے بعد، لیٹ نہیں. رات کو کا کھانا کھانے اور سونے کے درمیان کم از کم 2 سے 3 گھنٹے کا وقفہ ہو. ٹھیک. یہ اور ہر چیز الاؤڈ ہے ایک ریشو میں. اعتدال میں بہت کھائیں. کچھ اعتدال میں کھائیں. جی. میں وہی کہتا ہوں کہ 2 کلو گوشت نہ کھائیں، 2 بوٹی کھا سکتے ہیں ہر قسم کا حلال گوشت. بالکل. سبزی کھا سکتے ہیں. میں اپنے پیشنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ کوئی چیز منع نہیں ہے. کوئی چیز منع ہوتی تو اللہ پیدا ہی نہیں کرتا. لیکن اعتدال کے ساتھ، ضرورت کے حساب. ٹھیک. آپ بیلنس ڈائٹ جو ہے اس کو ہر چیز کو کھائیں، لیکن ایک بیلنس ڈائٹ بنا کے جس میں آپ کو تمام آپ کی باڈی کو جتنی غذائیت چاہیے وہ ساری پوری ہو سکے. کھانا کھائے زندہ رہنے کے لیے. ہم اس لیے جیتے ہیں کہ کھانا کھانے کے لیے. یہ نہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہ جو اکثر ڈائٹیشنز ہیں وہ اکثر کہتے ہیں آپ اپنے میل کو بریک ڈاؤن کر لیں، آپ 3 کی جگہ 5 میں ڈیوائڈ کر دیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں. اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل ڈائبیٹکس کو بھوک زیادہ لگتی ہے. جی. وہ ڈیوائڈ کر لیں. لیکن ہم لوگ جو عام طور پہ جو کچھ نہیں ہے تو وہ 3 میلز کے حساب سے بہت ہے. لیکن ہر میل کو بیلنس کریں، اعتدال کے ساتھ کھائیں. تھوڑی سی اس اور میں یہ جو ہے نا ویجیٹیبل کہ ہو. ہم دوست آ گیا، زبردستی 6 کپ چائے پی لی پورے دن میں، ہر دفعہ 2 بسکٹ کھا لیے. ادھر اس طرح اس کو کرب کرنا چاہیے وقت کے بعد. اور یہ جو آج کل ایک اور بھی ہمارے سوسائٹی کے اندر ہو چکا ہے جو فاسٹ فوڈ، اور اب تو گھر کے ڈور پہ ڈیلیوری ہو رہی ہے اور بچوں کا دل نہیں چاہ رہا اماں نے گھر میں کیا بنایا، اور اس کے بعد بچوں کا دل کر رہا ہے، اماں کا بھی دل ہے، اور یہ ہائیلی انجوریس فار ہیلتھ. جی. ڈیپ فرائیڈ چیزیں ہیں یہ سب سے پہلے. اس کے اندر سالٹ بھی انہیلدی ہے. ڈیپ فرائیڈ چیزیں ہیں یہ بالکل منع ہے. ابھی حرام نہیں ہے. بچوں کو آپ جائیں، خود بھی جائیں، مہینے میں 1 دفعہ جائیں، لمیٹڈ اماؤنٹ کھائیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ پتہ چلا ہر گھر میں نیکسٹ ڈور پہ 3 دفعہ بچے آرڈر کر کے منگا رہے ہیں. صحیح. تو دس از ٹوٹلی انہیلدی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر کیسر، میں چاہوں گی کہ اس پروگرام کے توسط سے کوئی پیغام ہمارے آڈینس کے لیے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پہ توجہ کریں، اپنا لائف سٹائل سمپل رکھیں، کمپٹیٹیو نہ ہو، ڈائٹ کا خیال ہو، جس طرح میں نے کہا ویٹ کنٹرول میں ہو. کسی کو اگر موریثی دل کی بیماریاں ہیں، سڈن ڈیتھ کی ہسٹری ہے، تو وہ زیادہ کوشش ہو کے ہر سال اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرائے. مڈل ایج کے بعد ہر بندے کو سال کے بعد ٹیسٹ کرانے چاہیے، جس کے اندر بلڈ شوگر، بلڈ پریشر کا ریکارڈ، کولیسٹرول کا ریکارڈ، اور ساتھ ایک آنکھ ECG. لیکن اگر کسی کی ہارٹ ڈیزیز کی ہسٹری ہے تو وہ زیادہ پریکاشنس ہونا چاہیے اس کو، اور پریونشن لینی چاہیے.
और सिंपल लाइफस्टाइल, अपने लिए भी हमारे पास टाइम होना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कैसर खान साहब, आप बहुत इस प्रोग्राम शुक्रिया। में तशरीफ़ लाए और इतनी मुफीद और मालूमात बातें जो है वो आपने हमारे साथ शेयर की। और सिर्फ ये बातों तक नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि जो बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं, इस प्रोग्राम का एक कोर ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि आप लोगों को एक सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से माइल किया जा सके, आपको तक मालूमात पहुँचाई जा सके। आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं और हम सब ने मिल के ये नहीं कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी सेहतमंद बनानी है, बल्कि इस हवाले से हमने काम करना है कि हमने अल्टीमेटली एक सेहतमंद पाकिस्तान भी दुनिया को बताना है। इसी के साथ ही सदफ रानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।